السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 72واں سبق ہے۔ پچھلے 2 دنوں سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر فلم ایکٹر اور سوشل ورکر عامر خان صاحب کے بیان پر ایک بھونچال اور ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ ہر آئرہ غیرہ نتو خیرہ ان کے اس بیان پر کمنٹ دے رہا ہے، ہر لیڈر اس کے اوپر کچھ بولنا چاہ رہا ہے۔ ہر وہ انسان جنہوں نے کسی زمانے میں دیش دروہ کے بڑے بڑے کردار ادا کیے تھے، انوپم کھیر جیسے، وہ بھی اس کے اوپر جو ہے دیش پریم کا کمنٹ کرنا اپنے لیے جو ہے بڑی بات سمجھ رہے ہیں۔ اور عامر خان صاحب نے جو بیان دیا، میں نے وہ پورا انٹرویو سنا ہوں، میں نے اس میں سے کچھ پوائنٹس لیا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پچھلے 8-9 مہینے سے حالات پہلے جیسے نہیں ہیں اور خراب ہو چکے ہیں، واقعی میں یہ بات بولنے کے لیے انسان میں بہت بڑی ہمت، بہت بڑی جرأت کی ضرورت ہے۔ اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے اس ہمت اور جرأت میں اور اضافہ فرمائے کہ واقعی میں بھی یہ بولنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، وہ بھی پورے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے۔ اور وہ کون آدمی ہے؟ کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو ہے نہیں، بلکہ وہ یونائٹڈ نیشن اس کے برانڈ ایمبیسیڈر ہے، وہ کپوشن کے پورے ورلڈ لیول پر۔ تو ایک انٹرنیشنل لیول کا آدمی پورے میڈیا کے سامنے یہ بات بول رہا ہے۔ ورنہ آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان اگر ان کے پاس 4 پیسے آ گئے یا لیڈرشپ میں تھوڑے سے آگے بڑھ گئے یا مسلمانوں کے ووٹوں پر جیت کر ہی نگر سیوک یا MLA بن گئے، تو بعد میں یہی لوگ اپنی قوم کو بھول جاتے ہیں۔ اگر اپنے ہی لوگ کچھ مسئلہ لے کر جائے تو اپنے لوگوں کو بولتے ہیں، ارے کائی کو تم نے ایسا کیے، ایسا نہیں کرنا تھا، یہ تمہاری غلطی ہے۔ اپنے لوگوں کو سمجھتا نہیں، بلکہ جس قوم کے اوٹوں پر، جس قوم کے چولہے پر یہ روٹیاں سیک رہے ہیں، اسی قوم کو برا بھلا بولتے ہیں۔ لیکن واقعی میں عامر خان صاحب اتنے بڑے مشہور و معروف اور اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہمت کی کہ پوری قوم کی تائید میں جو بیان دیا کہ ذرا ذرا سی بات پر جو مسلمانوں پر حملے وغیرہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ملک کا ماحول خراب ہوا ہے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میرا یہ بیان دینے کے بعد میں میرے اوپر کیسے کیسے حالات آ سکتے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگاؤ ان کے بیان کی اہمیت کا کہ جو لیڈر ہے چھوٹے موٹے ان کو دو چھوڑ کر ملک کے PM کو تک اتنا دھکا لگا کہ PM ابھی سنگاپور میں ہے، انہوں نے سنگاپور میں بھی ایک کانفرنس میں عامر خان صاحب کے بیان کا کلیئریفیکیشن دیا اور اس کی وضاحت پیش کی پورے دنیا کے سامنے، کیونکہ وہ جانتے ہیں عامر خان چھوٹا آدمی نہیں ہے، وہ یونائٹڈ نیشن کا برانڈ ایمبیسیڈر ہے اور اس کی بات صرف انڈیا میں نہیں پورے ورلڈ میں سنی جا رہی ہے۔ دوسری جو چیز میں نے پوائنٹ کی عامر خان صاحب کے انٹرویو میں، ایک بہت پرانی رپورٹر ہے، تولین سین ان کا نام ہے، اور اپنے زمانے میں جو ہے انہوں نے جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کا انٹرویو لیا تھا، لیکن آج جو ہے پرسوں انہوں نے عامر خان سے ایک سوال کیا بہت ڈیٹیل میں۔ بولے عامر خان صاحب، پیرس کے اندر جو حملہ ہوا، جو مسلمانوں نے حملہ کیا، کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں اور کیا آپ اس کے بارے میں بولنا چاہتے ہیں؟ کیا اسلام یہی سکھاتا ہے؟ قرآن میں تو ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔ عامر خان صاحب وہ پوری بات سنتے رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو جواب دیا، وہ جواب بھی آج ہندوستان کے بلکہ پوری دنیا کے ہر ایک مسلمان کے لیے جو 2-4 کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو بہت ماڈرن سمجھتے ہیں، یا جن کے پاس 2-5 ہزار روپئے یا تھوڑا بہت بینک بیلنس آ گیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا کروڑ پتی سمجھتے ہیں، اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ہائی پروفائل سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ عامر خان صاحب نے کہا، بولے میں خود ایک مسلمان ہوں، میں قرآن کی اسٹڈی کرتا ہوں، میں بھی اسلام کو فالو کرتا ہوں، لیکن جس اسلام کو میں فالو کرتا ہوں اس اسلام میں کہیں پر بھی آتنکواد کی اجازت نہیں ہے۔ اور جنہوں نے یہ کیا، پہلی بات تو آپ یہ سن لے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے وہ میں جانتا ہوں، ہم اسلام کے احکام کو فالو کرتے ہیں۔ میں نے جب ان کی یہ بات سنا، واقعی میں بھی مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سن کر کہ ایک آدمی پورے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کھلے الفاظ میں اپنے اسلام کا اظہار اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر پیش کر رہا ہے، جبکہ ایسے حالات میں کہ مسلمانوں کو ذلت کا اور مسلمانوں کو
گری ہوئی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے اور اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہے. ایک انسان کا پورے ورلڈ کے میڈیا کے سامنے یہ بولنا کہ میں خود بھی تو ایک مسلمان ہوں, میں اسلام کو فالو کرتا ہوں, اسلام کے شریعت کے احکامات پر چلتا ہوں, لیکن ہمارے اسلام میں کہیں پر بھی آتنکواد کے لیے جگہ نہیں ہے. جنہوں نے بھی یہ کیا, پہلی بات ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں. اگر وہ مسلمان ہوتے تو وہ پیار کا, امن کا, سلامتی کا کام کرتے تھے, وہ ایسا مرنے مارنے کا کام نہیں کرتے تھے. یہ جو انہوں نے بیان دیا, یہ بیان بھی ہم تمام مسلمانوں کے لیے اور ان تمام کے لیے عبرت ہے جو آج بہت سارے مسلمان جن کے پاس تھوڑی بہت ڈگریاں آنے کے بعد, پیسہ آنے کے بعد اپنے اسلام کی شناخت کو وہ چھپاتے ہیں صرف غیروں میں عزت حاصل کرنے کے واسطے. ان کو داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے, ان کو ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے. چلو داڑھی ٹوپی بہت اوپر کی بات ہو گئی, ان کو اپنے مسلمان ظاہر کرنے پر بھی شرم آتی ہے. یہ پونا سٹی کے اندر ہی ایک صاحب سے میرے کو ملاقات کے لیے جانے کا موقع ملا. ان کے آفس کے باہر لکھے ہوا تھا AK شرورکر. اب ہم گئے اندر, ملاقات کیے, بات چیت کیے, ساری چیزیں ہونے لگی. جب سب کچھ ختم ہو گیا, بات چیت ساری ہو گئی, ان کو دیکھ کے تو کچھ لگا نہیں, لیکن نکلتے ٹائم پہ انہوں نے یہ کہا, میں نے کہا بھائی یہ AK شرورکر آپ کا نام ہے, تم سا پھول ناو کایا ہے؟ میں نے مراٹھی میں پوچھا اس کو, بولے میرا نام عبدالخالق شرورکر ہے. میں بولا بھائی جب آپ مسلمان ہیں تو آپ اتنی دیر سے مراٹھی میں بات کر رہے ہیں اور آپ نے بولے نہیں کہ میرا نام عبدالخالق شرورکر ہے, پھر یہ AK شرورکر کیوں لکھ کے لگائے؟ بولے نہیں, غیر لوگوں کو لگنا نہیں, بولے میں مسلمان ہوں. اگر ان کو لگیں گا میں مسلمان ہوں نا تو میرے دھندے پہ, کاروبار پہ اثر پڑیں گا. بولے اس کے لیے میں اپنے مسلمان ہونے کو چھپاتا ہوں اور یہ شارٹ کٹ میں نے نام لکھا AK شرورکر, تاکہ لوگوں کو لگے یہ کوئی غیر مسلم کا نام ہے یا برہمن کا نام ہے بول کے. تو یہ آج ہمارا مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے کہ پیسے آنے کے بعد, کچھ ڈگریاں آنے کے بعد اور تھوڑا بہت نام ہونے کے بعد یا لیڈرشپ میں آنے کے بعد پھر مسلمان اتنا بھی زیادہ گر جاتا ہے کہ وہ گنپتی کے سامنے گھنٹا بجانے کو بھی نہیں ڈرتا, پھر وہ لیڈروں کے پیر پڑنے کو بھی اپنے لیے جو ہے عزت سمجھتا, پھر وہ اتنا ذلیل ہو جاتا کہ ایمان کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت اور وقت ہی نہیں رہتی. مگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے عامر خان صاحب نے پورے انٹرنیشنل میڈیا میں جو کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے, یہ سبق لینے کی بات ہے ہمارے تمام نوجوانوں کو, تمام مسلمانوں کو, کہ وہ ہم اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرے, اپنے اسلام کا اظہار کرے, اسلام کے احکام کو فالو کرے, تاکہ اللہ تبارک و تعالی کم سے کم ہمارے اس اسلام کو, ایمان کو قبول کر کے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہے مومن ہونے پر, اور جو لوگ میرا بیان سن رہے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ مولانا جو ہے کسی فلم ایکٹر کے بارے میں یا کسی جو ہے فلم اسٹار کے بارے میں جو ہے اس کی تائید میں بات کر رہے ہیں. میں کسی کی تائید میں بات نہیں کر رہا ہوں. میرے لیے عامر خان صاحب صرف اور صرف ایک مسلمان ہیں بس. وہ کیا کرتے ہیں اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ اعمال کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے وہ ذمہ دار, اس کا جو ہے رسپانسیبل وہ اللہ ہے. وہ اللہ ان سے سوال کریں گا, ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہم تمام لوگ ہی گناہوں کے سمندروں میں غوطے کھا رہے ہیں. ہم خود کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہر آدمی جانتا ہے. یہ جو آج کل بہت سارے لوگ دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, ان کو لگتا ہے جیسا یہ خود بہت دودھ کا دھلے ہوا ہے, بہت اس نے زمزم کے پانی سے غسل کیا ہوا ہے, اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا, معصوم ہی چاہیے. جو دوسروں پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, ہم کو کوئی حق نہیں ہے. وہ فلم اسٹار ہے یا کوئی ہے, ہم کو کچھ لینا دینا نہیں. ہمارے لیے وہ صرف ایک مسلمان ہے, اور جس سینہ تان کر انہوں نے اپنے اسلام کا اور اسلام کے شریعت کا دفاع کیا, الحمدللہ اس کے لیے ہم خوش ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر اور زیادہ ایمانی جذبہ پیدا فرمائے, ان کو دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے, اور ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.